اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 اور 130 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اوذینا من قبل ان یأتینا ومن بعدنا ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فینظر کیف تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور قوم نے کہا ہم آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کی دھمکی سے خوف زدہ ہو کر دوسری بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی ستایا گیا کہ فرعون اور فرعونیوں نے طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا تھا اور لڑکوں کو بہت زیادہ قتل کیا تھا، اور آپ کی تشریف لانے کے بعد پھر ستایا جائے گا۔ اب وہ دوبارہ ہماری اولادوں کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو ہماری مدد کب کی جائے گی؟ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ اس کو ایک خواب آیا تھا، اس نے اپنے وزیروں سے اس کی اس خواب کی تعبیر پوچھی تھی، جنہوں نے بتایا تھا تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت تیری سلطنت کو ختم کر دے گا اور خود اس پر بادشاہی کرے گا۔ تو اس پر فرعون نے وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ 70,000 کے لگ بھگ یا 70 لاکھ کے قریب بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا اور بچیوں کو یہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو وہ جو بنی اسرائیل جو آپ کی قوم تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی فرعون نے ہمیں ستایا ہے اور دوبارہ بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اب دوبارہ ہماری اولادوں کو قتل کیا جائے گا تو ہماری مدد کب کی جائے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر صبر دی اور توکل علی اللہ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے کام کرتے ہو اور کس طرح شکر نعمت بجا لاتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹینشن اور پریشانی کی بات نہیں، آپ نے فرمایا عنقریب تمہارا رب وہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور اس زمین مصر کا تمہارا رب تمہیں بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب دیا تھا کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات بلا کم و کاسٹ بیان فرمائے، اور جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر کے مالک ہوئے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ویسا ہی ہوا کہ فرعون اور تمام کے تمام فرعونیوں کے دریا کے اندر ہلاک کر دیا گیا تھا اور مصر کی حکومت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ آیت نمبر 130 میں فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی بھیجی، بارش نہیں برستی تھی، پھل وہ اپنے درخت اپنے پھل کم دیتے تھے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات کے اندر ان کو گرفتار کیا کہ یہ کئی عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے ابتدائی واقعات کو بیان فرمایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کئی سال کے قحط اور پھل کی کمی اور فقر و افاقہ کی مصیبت میں گرفتار کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے اور شہر میں رہنے والے فرعونی آفات کی وجہ سے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے کہ درخت پھل نہیں لگاتے تھے، اور جو دیہات کے فرعونی تھے ان پر بارش ہی نہیں برستی تھی، نہ فصل کوئی ہوتی تھی، نہ درخت اپنا کوئی پھل لگاتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ان لوگوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک ہی کھجور جو ہے وہ پیدا ہوتی تھی. یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ درخت کے اوپر ایک ہی پھل لگتا تھا. کھجور کا درخت ہے, اس کے اوپر ایک ہی جو ہے وہ کھجور لگتی تھی, اس دوسری کھجور اس کے اوپر نہیں لگتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے سرکشی و عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں, کیونکہ سختی و مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو بلائی ہے اس کی طرف راغب کر دیتی ہے. کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی 400 برس کی عمر میں سے 300 سال تو آرام کے ساتھ گزارے کہ اس مدت میں کبھی درد, بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا. 400 سال اس نے حکومت کی ہے فرعون نے, 300 سال کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس کو بخار کے اندر مبتلا نہیں کیا ہے. 300 سال تک کبھی اس کو بخار بھی نہ آیا, نہ ہی کبھی اس کو کہیں درد ہوا اور نہ ہی کبھی یہ بھوک کے اندر مبتلا ہوا. تو یہ جو اس کو اوپر بیماری کوئی نہیں آتی, مصیبت کوئی نہیں آتی تھی, تو یہ معاذ اللہ سمجھتا تھا کہ میں حق پر ہوں, میں واقعی خدا ہوں, نعوذ باللہ. تو یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا کہ میرے اوپر تو کوئی مصیبت آتی ہی نہیں. بالآخر جب اللہ کی مصیبت آئی, اس کا عذاب آیا, پھر ایسا عذاب آیا خود تو ہلاک ہوا ہی ہوا, اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا اس نے. اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا, یعنی اس پر مصیبت کوئی نہیں بھیجی گئی. جب کوئی مصیبت نہیں بھیجی گئی تو اس نے اپنے آپ کو حق سمجھا اور حق پر سمجھ کر اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان پر بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں, ہلاکتیں آ جاتی ہیں, لیکن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ناشکری میں پڑ جاتا ہے. تو فرمایا انسان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان غفلت سے بیدار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے. لہٰذا زلزلہ, طوفان یا سیلاب اور کسی مصیبت کا سامنا ہو تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. جب بھی کوئی مصیبت آئے, جیسا کہ اب کرونا وائرس کی مصیبت دنیا بھر میں آئی ہوئی ہے, تو اس سے بھی انسان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبرت حاصل کرے, اپنے گناہوں سے توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر ایک کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک بہت ہی پیارا علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اعلان کرواتا تھا روزانہ کہ تو نے روزانہ آ کر میرے دربار میں یہ اعلان کرنا ہے, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بادشاہ کا وزیر روزانہ آ کر صبح کے ٹائم دربار میں یہ اعلان کرتا تھا, اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ایک دن بادشاہ کی انگلی جو ہے وہ کٹ گئی تھی چھری سے, خون بہہ رہا تھا اس سے. تو وزیر نے آ کر اعلان کر دیا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس پر بادشاہ کو غضب آیا, جلال آیا کہ میری انگلی کٹی ہوئی ہے, خون نکل رہا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بادشاہ نے اپنے دوسرے وزیروں کو حکم دیا کہ اس میرے وزیر کو جو ہے تم اٹھا کر جیل کے اندر ڈال دو, کیونکہ توہین بادشاہ تھی کہ بادشاہ کے دربار میں آ کر اس کی انگلی سے خون نکل رہا ہے اور وزیر آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بادشاہ کو اس پر بڑا جلال آیا, اس نے کہا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیجئے. اب یہی بادشاہ جو ہے ایک دفعہ اپنے گھوڑے پر کہتے ہیں کہ سیر کرنے کے لیے نکلا. اس کا گھوڑا ایک دم اتنی تیزی سے بھاگا کہ وہ بادشاہ کی سلطنت سے نکل کر دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں داخل ہو گیا. اب اس بادشاہ کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جب بھی سلطنت کے اندر کوئی نیا بندہ آئے تو اس کا حکم یہ ہوتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جب اس بادشاہ کو اس بادشاہ کے دربار میں لے کر جایا گیا, انہوں نے کہا یہ نیا بندہ کہیں سے بھاگ کر آیا ہے, پتہ نہیں کوئی مغرور ہے, کوئی مفرور ہے, کون ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس بادشاہ کا کہتے ہیں کہ اصول یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اس بندے کو مارنے کا حکم دیتا تھا جس کے جسم کے اندر کوئی عیب نہ ہو, جس کے جسم میں کوئی عیب نہ ہو. جب اس بادشاہ کو چیک کیا گیا تو اس کی یہاں سے انگلی کٹی ہوئی تھی, اب یہ عیب دار ہو گیا تھا. اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو آپ آزاد کر دیں. جب یہ بادشاہ آزاد ہو کر اپنے ملک اپنی سلطنت میں لوٹا, اس نے اپنے وزیر کو سارا واقعہ بتایا. وزیر نے پھر کہا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. بادشاہ مسکرایا, اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا حضور آپ کی اگر انگلی نہ کٹتی, اس طرح آپ چلے جاتے تو آپ کو پھانسی ہو جاتی, وہ آپ کو قتل کر دیتا. آپ کی انگلی کٹنے کے اندر بھی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید زندگی عطا فرمانی تھی. اور اس نے کہا کہ آپ نے جو مجھے قید کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس نے کہا اگر اللہ کی حکمت اس میں یہ ہے کہ میں اکثر اوقات جب بھی سفر کرتا تو آپ کے ساتھ میں ہوتا تھا, اگر ہم دونوں نکل جاتے,
آپ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، اس پر تو عیب تھا، آپ کی تو چھوٹ ہو جاتی، لیکن میرے اندر تو کوئی عیب نہیں تھا، مجھے پھانسی کا حکم دے دیا جاتا، میں آپ کی وجہ سے مارا جاتا۔ فرمایا آپ کی انگلی کٹنے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اور میرے یہاں پر قید ہونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آپ اس طرح بچ گئے اور میں یہاں پر پھنس کر اس طرح بچ گیا۔ تو بعض دفعہ انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، کوئی غم، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات پریشانی کے اندر مزید پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناشکری میں بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی جو ہے ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے اوپر ہی اللہ مصیبتیں بھیجتا ہے، کسی اور پر مصیبتیں نہیں آتی، ہمارے اوپر ہی بیماریاں آتی ہیں، ہمارے رزق میں ہی کمی ہوتی ہے، ہمیں ہی کام کاج نہیں ملتا، ہمارے اوپر ہی فلاں پریشانی آتی ہے، اللہ کسی اور پر نہیں بھیجتا۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی مصیبت، پریشانی، ٹینشن آئے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے رب کی ذات پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ بعض دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کر کے کفر میں پڑ جاتا ہے اور ساری زندگی کے اپنے نیک اعمال، اپنے ایمان کو برباد کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حکمتوں پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی اس کی طرف سے پریشانی آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صبر کرنے کی، اس کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔